حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یقول اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ فرماتا ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیّ والمتجالسین فیّ والمتزاورین فیّ والمتبازلین فیّ۔ اللہ فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے اور میں ان لوگوں سے لازماً محبت کرتا ہوں کہ جو میرے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اور میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے کہ جو میرے لیے آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے لازم و ضروری ہے اور وہ لوگ میرے محبوب ہیں کہ جو میرے لیے اور میری رضا کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب و ضروری ہے کہ جو میرے لیے آپس میں ایک دوسرے کے لیے مجلسیں قائم کرتے ہیں۔ اب یہ چار باتیں ہیں، اللہ انہیں پسند فرماتا ہے، اللہ انہیں اپنا محبوب فرماتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے آپس میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے مجلسیں سجاتے ہیں اور جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ایو جلسائنا خیر، فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ وزاد فی علمکم منطقہ وذکرکم بالآخرۃ عملہ۔ یہ بھی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے بہترین ہم نشیں کون ہیں اور بہترین ساتھی کون ہیں، اور ہم کس کی صحبت میں بیٹھیں اور کس کو اپنا دوست بنائیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جن کے اندر تین باتیں ہوں وہ تمہارا بہترین دوست ہے، بہترین ہم نشیں ہیں اور بہترین ساتھی ہے۔ تین باتیں کیا ہیں؟ فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کا دیدار تمہیں اللہ کی یاد دلا دے، جسے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، جسے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، ماشاء اللہ، اللہ یاد آیا، سبحان اللہ، اللہ یاد آیا، تو جسے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، اور جس کی صحبت میں بیٹھو اور جس کے بیان کو سنو اور جس کی اسپیچ اور گفتگو کو سن لو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ اور فرمایا کہ جس کے عمل کو دیکھو تو آخرت یاد آ جائے۔ یہ حدیث، دو چار حدیثیں میں سناؤں گا اور اس نتیجے پہ پہنچوں گا انشاءاللہ۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء الى یوم القیامہ بمکانهم من اللہ، قالوا من هم یا رسول اللہ، قال هم قوم تحابوا بروح اللہ۔ اس حدیث میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو نوازے گا اور انہیں مقام عطا کرے گا اور انہیں بلا کر نور کی ٹیلوں پر بیٹھائے گا، سبحان اللہ، ان کا چہرہ روشن ہوگا، ان کے سروں پر نور کے تاج ہوں گے، وہ منور ہوں گے، وہ روشن چہرے والے ہوں گے۔ تو انبیاء اور شہداء، حالانکہ وہ حدیث میں ہے کہ جن لوگوں کو کل قیامت کے دن مقام ملے گا وہ نبی نہیں ہوں گے اور وہ شہید بھی نہیں ہوں گے، مگر ان کے مقام کو دیکھ کر نبی بھی رشک کریں گے اور شہید بھی رشک کریں گے اور اللہ سے کہیں گے، اے اللہ یہ تیرے کون بندے ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہے؟
اور ان کا مقام اتنا بلند کیوں ہے، اور ان کے سروں پہ نور کا تاج کیوں ہے، اور ان کا چہرہ اتنا روشن کیوں ہے، اور انہیں اتنی عظمتیں کیوں مل رہی ہے، حالانکہ یہ نبی بھی نہیں ہے اور شہید بھی نہیں ہے. تو اللہ فرمائے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپس میں میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ وہی لوگ ہیں کہ جب محبت کرتے تو ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ صرف میری رضا کے لیے، میری خاطر یہ آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرتے تھے؟ محبت کرتے تھے. اسی لیے آج میں نے انہیں میرے بندوں سے محبت کرنے کی وجہ سے یہ مقام دیا ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پر چند باتیں کھل کر آئی کہ ہم اگر کسی ولی سے محبت کرتے ہیں یا ان کے نام نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، یا 11ویں شریف کے نام پر ہم محفل سجاتے ہیں یا چھٹی شریف کے نام پر سجاتے ہیں، تو یہ تمام باتیں حدیث کے آئینے میں ہیں، کیونکہ حدیث میں واضح ہے اور اس کی وضاحت ہے کہ اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. اب آئیے، یہ 11ویں شریف کے موقع پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سرکار بڑے پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر کے نام پر جانور لائیں گے. مثال کے طور پہ مرغا لائیں گے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو سرکار غوث اعظم کے نام پر مرغا لانے والے پر لان تان کریں گے. کچھ ایسے بھی ہوں گے. تو میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے قرآن پاک میں ہے وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور تمہارے لیے حرام ہے کہ جو ذبح کے وقت ذبح، جو جانور وقت ذبح، جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، ذبح کے وقت جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، وہ جانور کیا ہے؟ بول دیجئے، حرام ہے. اب یہاں پر دیکھیں قرآن ہے وما اہل لغیر اللہ بہ. وہ لوگ اسی کو دلیل بناتے کہ دیکھیے یہ لوگ غوث پاک کے نام سے مرغا لاتے ہیں، ان کے نام سے مرغا ذبح کرتے، یہ حرام ہے. حالانکہ کوئی بھی بندہ بڑے پیر کے نام پر مرغا ذبح کرتا ہی نہیں ہے. کس کے نام پہ ذبح کرتا ہے؟ اللہ کے نام پہ. یہ سب کو پتہ ہے. وہ لاتے ضرور ہیں ان کے نام پہ، وہ لاتے ضرور ہیں، بڑے پیر کے نام پہ لاتے ہیں، خریداری بھی بڑے پیر کے نام پہ ہوتی ہے، مگر جب ذبح کرتے ہیں تو اس وقت کس کا نام لیتے ہیں؟ اللہ. اور اللہ نے تو فرمایا نا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. اور ان کھانوں کو کھاؤ جن کھانوں پر اللہ کا نام لیا جائے. قرآن ہے، ان کھانوں کو کھاؤ کہ جن کھانوں پر، تو ان جانوروں کو کھاؤ کہ جن جانوروں پر وقت ذبح اللہ کا نام لیا جائے. یہاں پر وما اہل لغیر اللہ بہ میں لغیر اللہ میں جو لام ہے نا، لام لغیر اللہ میں جو لام ہے، یہ لام وقتیہ ہے. کیا ہے؟ وقتیہ لام ہے. اور وقتیہ کا مطلب یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت دیکھا جائے گا کہ یہ نام کس کا لے رہا ہے. ذبح کرتے وقت، چھری چلاتے وقت، دیکھیے توجہ دیجیے، وقت، چھری چلاتے وقت، ذبح کرتے وقت دیکھا جائے گا. حلال کرتے وقت، یہ وقت میں بتا رہا ہوں، اس وقت کا لحاظ ہوگا، اس وقت کا لحاظ ہوگا کہ جس وقت وہ ذبح کر رہا ہے، اس وقت دیکھا جائے گا کہ وہ کس کا نام لے رہا ہے. اگر اس وقت وہ غیر اللہ کا نام لے رہا ہے تو سب سے پہلے میں کہوں گا کہ یہ حرام ہے. لیکن الحمدللہ ہمارا سنی بڑے پیر سے محبت رکھنے والا، اولیاء دین سے عقیدت رکھنے والا، عاشق رسول، ناموس رسالت پر مر مٹنے والا، درود والا، سلام والا، میلاد والا، نیاز والا، نماز والا، قرآن والا، اہل بیت والا، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیتا ہو. وہ جب ذبح کرتا ہے نا تو وہ کہتا ہے بسم اللہ، بول دیے اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کا نام لیتا ہے. تو بتائیے کسی بھی اینگل سے
یہ کھانا حرام ہوگا کہ جس کھانے پہ اللہ کا نام لیا جائے؟ اچھا، قرآن پاک میں ایک جگہ اور ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَال وَهَذَا حرام، کہ ہرگز نہ کہو وہ بات جو تمہاری زبان جھوٹ بولتی ہے. قرآن ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں تقریر سننے کی بڑی خواہش ہے تو آپ سنیں. میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، کہیں ادھر ادھر نہیں. قرآن ہے کہ ہرگز وہ بات نہ کہو جو تمہاری زبان جھوٹ بولتی ہے. اور جھوٹ کیا بولتی ہے؟ ہاذا حلال و ہاذا حرام، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. بھائی جو چیز حرام ہے قرآن میں ہے، جو چیز حلال ہے قرآن میں ہے. ہم اپنے من سے کوئی بات تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے. اب بزرگوں کی نیاز کیسے حرام ہو سکتی ہے جبکہ بزرگوں کی نیاز پر اللہ کا نام لیا گیا؟ ہاں، قرآن نے یہ بھی تو کہا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اور تحقیق کہ جو چیزیں تم پر حرام تھی اللہ نے انہیں واضح کر دیا. اللہ نے انہیں جو حرام تھی، جو چیزیں اللہ نے انہیں واضح کیا، تفصیلاً بیان کر دیا. لیکن جو چیزیں حلال ہیں اللہ نے انہیں تمہارے اوپر چھوڑ رکھا ہے. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا کلوا واشربو، اللہ نے تمہیں حلال چیزیں تمہارے اوپر چھوڑ رکھی ہے اور اجازت دے دی. کلوا واشربو، کلوا واشربو. اکثر جگہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا کلوا واشربو. کیا مطلب؟ کہ جو چیزیں حلال ہیں انہیں حرام نہ کہو بلکہ کھاؤ اور پیو. تو شربت حسین بولیے حلال ہے، کھاؤ اور پیو. لنگر حسین حلال ہے، نیاز کا کھانا حلال ہے، زردہ حلال ہے، مرغا غوث پاک کے نام کا حلال ہے. اچھا، اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ غوث پاک کے نام سے مرغا لاتے ہیں تو یہ ناجائز ہے، تو پھر بھائی بقرعید کے موقع پر لوگ اپنے باپ دادا کے نام پر گائے جو لاتے ہیں وہ کیوں حرام نہیں ہوا؟ وہ کیوں جائز ہو گیا؟ بولیے. صرف نام سے منسوب چیزوں کو اگر ہم حرام کہنے لگیں تو بقرعید کے موقع پر تو بہت سارے جانور حرام ہو جائیں گے. حالانکہ مولانا صاحب جب ذبح کرنے سے پہلے ان کے ہاتھ میں لسٹ پکڑائی جاتی ہے کہ دیکھیے یہ 7 نام ہیں، یہ بڑا جانور ہے، یہ 7 نام ہے. تو وہ جو 7 نام کس لیے ہے بھائی؟ آپ بولیے. تو نام سے منسوب ہونا اور ہے اور نام پر ذبح کرنا. یہاں 7 نام پر منسوب ہے لیکن کوئی نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے، اور یہاں ایک نام سے منسوب ہے غوث پاک کا مرغا تو سارے فتوے نکل آئے کہ یہ حرام. تو مسلمانوں، ضرورت ہے ہمیں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی، ہمیں حدیث پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں حدیث سمجھنے کی ضرورت ہے. آج سب سے بڑا مسئلہ دیکھیے، الحمدللہ لوگ بزرگوں کو مان رہے ہیں، لوگ بزرگوں کو پہچان رہے ہیں، لوگ بزرگوں کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. اپنی امت کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو 11ویں نہ جانتا ہو، جو 6ٹھی نہ جانتا ہو. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو مخدوم اشرف کی تاریخ کو نہ جانتا ہو، جو وارث پاک کی تاریخ کو نہ جانتا ہو. لیکن ہاں، امت کو اس وقت ضرورت ہے، میں ایک دم صحیح بات بتا رہا ہوں، اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے، 11ویں سے زیادہ ضرورت، 6ٹھی سے زیادہ ضرورت، نظر و نیاز سے زیادہ ضرورت، مرغ مسلم سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ناموس رسالت کو سمجھے، حضور کی عزت کو سمجھے، حضور کی ناموس کو سمجھے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی عزت اگر باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ حضور کی عزت میں امت کی عزت باقی ہے. ابھی کچھ ہی دن پہلے یتی نرسنگھا نند اور رام گری مہاراج، اس سے پہلے، اور اس طرح کی طبیعت رکھنے والے ہندوستان میں جب دیکھو حضور کی شان میں بکواس شروع کر دیتے ہیں، جب دیکھو حضور کی ذات پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ سنیں حضور کی ذات پر حملہ کرنے والے، حضور کی شان میں بات کرنے والے لوگ، یہ لوگ اپنے باپ کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ اپنے باپ کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں، یہ چھپے حرامی ہیں.
انہیں کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے باپ کون ہیں، ان کی ماں نیک ہے یا نہیں، ان کا باپ ایک ہے یا نہیں، یہ کس دھرم سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں کوئی نہیں جانتا تھا. اپنی پہچان کروانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اب تک تو ہم چھپے حرامی تھے، ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اب جان لو نہ میری ماں نیک ہے نہ میرا باپ ایک ہے. اسی لیے ہم حضور کی ناموس پر حملہ کر رہے ہیں، حضور کی عزت پر بات کر رہے ہیں، حضور کی شان میں بکواس کر رہے ہیں. دیکھ لیجئے بھائی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حدیث کی روشنی میں، یہ کائنات میں جو بہاریں ہیں یہ حضور کی وجہ سے ہے، یہ رونقیں حضور سے ہے، یہ 11ویں کی بہار حضور سے ہے، یہ 6ٹھی کی بہار حضور سے ہے، یہ 28ویں کی بہار حضور سے ہے، یہ 1 صفر کی بہار حضور سے ہے، یہ 25 صفر کی بہار حضور سے ہے، یہ رمضان کی بہاریں حضور سے ہے. اگر حضور کی ذات محفوظ نہ رہی، حضور کی عزت محفوظ نہ رہی، تو ہم 11ویں کر کے کیا کریں گے؟ ہم 12ویں منا کر کیا کریں گے؟ ہم قرآن پڑھ کر کیا کریں گے؟ ہم نماز پڑھ کر کیا کریں گے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج امت سمجھے کہ حضور کی ذات، حضور کی بات، حضور کی تعلیمات، حضور کی عزت، حضور کی ناموس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ارے امام مالک نے تو یہاں تک کہ کہا ہے کہ اگر حضور کی ذات پر حملہ ہو، حضور کی عزت پر کوئی حملہ کرے اور وہاں کی امت خاموش رہے تو چاہیے کہ وہ امت مر جائے، مر جائے. کیونکہ اگر حضور کی عزت ہے تو ہم زندہ ہیں، ان کی عزت کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، ان کی عزت کی وجہ سے ہم، بولیے، ہم زندہ ہیں. یہ قرآن صرف ان کی عزت پر اترا ہے، یہ نماز ان کی عزت کے لیے، ان کی عزت کی محافظ. صحابہ کرام کو آج وہ مقام کیوں ملا؟ آج صحابہ کے نام سے کوئی 11ویں نہیں کرتا نا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں 11ویں والے آقا غوث اعظم سے بھی بڑا مقام صحابہ کا ہے. آج سرکار غریب نواز کے نام سے چھٹی کرنے والوں یاد رکھیں، آپ خواجہ صاحب سے بھی بڑا مقام صحابہ کا ہے، غوث سے بڑا مقام صحابہ کا، قطب سے بڑا مقام صحابہ کا، ابدال سے بڑا مقام صحابہ کا، اوتاد سے بڑا مقام صحابہ کا. کیوں صحابہ کو یہ مقام کیوں ملا ہے؟ مجھے کہہ لینے کی اجازت دی جائے کہ جب حضور کے زمانے میں، جب صحابہ کے دور میں حضور کی ذات پر کوئی بات کرنے کے لیے آتا تھا تو صحابہ اپنی تلوار تان لیتے تھے. کوئی ہے جو ہم غلاموں کے سامنے، ہم عاشقوں کے سامنے حضور کی ذات پر بات کرے؟ یہ ہے صحابہ. تو صحابہ کو جو یہ مقام ملا ہے صرف ادب رسول کی وجہ سے، عشق رسول کی وجہ سے، ناموس رسالت کے تحفظ کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے. ارے بھائی، امام حسین ابن علی حضور کی ذات پر قربان ہو گئے، کربلا بپا ہوا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ محمد کے نام پر انہوں نے جان لٹا دی. آج ہم لوگ خاموش ہیں. بتائیے، حضور کے نواسے، حضور کے عشق میں جان قربان کر دیا انہوں نے، کربلا بپا ہو گیا. یہ صرف ناموس رسالت بہت بڑا مسئلہ ہے، امت کے لیے بڑا مسئلہ ہے. اس کو بڑا سنگینی سے لیں، آپ اس کو ذرا سیریس لیں. بھائی، اگر حضور کی عزت کی بات ہوگی تو ہم عزت کریں گے، اور اگر حضور کی عزت کی بات نہیں ہوگی تو پھر ہم نہیں جانتے کہ کون میرا باپ ہے، کون میرا بھائی ہے. کہتے عمر بن خطاب کا یہ جوش اور جذبہ، جب حضور کی شان میں ذرہ بھی گستاخی اگر محسوس بھی کر لیتے نا تو فوراً تلوار نیام سے نکال لیتے کہ حضور آپ اجازت دے تو اس گستاخ کا سر قلم کر دے. مگر چونکہ ہم لوگ قانون کے ہاتھوں مجبور ہیں اور ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یاد رکھیں کہ ہندوستان کا قانون ہمارے لیے الحمدللہ، ہمارے لیے ہندوستان کا قانون ہم مانیں گے، ہم شریعت کے قانون کو بھی مانیں گے اور ہندوستان کے قانون کو بھی مانیں گے، کیونکہ جس دیش میں ہم رہیں گے اس دیش کے ساتھ ہماری وفاداری ہوگی. تو ہندوستان کے قانون کو ہم مانتے ہیں، ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے، مگر ہاں ہم قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ہم عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ہم جو ہے احتجاج کریں گے. حضور کی ذات پر بات کرنے والوں کا ہم مکمل بائیکاٹ کریں گے، ان کی شان میں بکواس کرنے والوں کو ہم برا بھلا ضرور کہیں گے، کیونکہ ہمارا ہاتھ کمزور ہو سکتا ہے لیکن ہماری زبان، اتنا تو بولیں کم سے کم آپ. لیکن دیکھ رہے ہیں امت کس خوش فہمی میں مبتلا ہے، بس کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بس یہی زندگی ہے. بھائی، یہ زندگی نہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. بس آپ اگر آخرت میں سرخروئی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم کچھ نہیں تو حضور کی ناموس پر جب بات ہونا تو ہاتھ چلایا کریں، تحریر لکھا کریں. ابھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے،
سوشل میڈیا پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں, بولا کریں, کچھ نہیں تو کم سے کم دل میں غم اور مایوسی کو اپنے دل میں لگائے رہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا کچھ نہیں تو کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. بھائی جب آپ کی دعا میں اتنا آپ کو بھروسہ ہے کہ میں نے دعا کیا تھا اللہ سے خواجہ غریب نواز کے وسیلے, غوث پاک کے وسیلے, تو ہمیں زمین مل گئی, جائیداد مل گئی, پراپرٹی مل گئی, ہم مالدار بن گئے, ہمیں سرکاری جاب مل گیا. تو جب آپ کی دعا میں اتنا اثر ہے, اب وہ بھی اپنے لیے آپ مانگ رہے ہیں, تو اتنا اثر ہے, تو اگر آپ اپنی ہر دعا میں گستاخان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلاکت کی دعا مانگیں گے تو اللہ نہیں سنے گا؟ کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اپنے بیماروں کو شفا دینے کے لیے ہم وظائف پڑھواتے ہیں, 1.25 لاکھ کلمہ پڑھوا لیتے ہیں, تو کیا شاطمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہم 1.25 کلمہ کا ورد نہیں کروا سکتے؟ ہم 1.25 لاکھ کلمہ کے وسیلے جو ہے دعا نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں نا. تو اسی لیے آئیے آج کے بعد سے ہم اپنی ہر دعا میں جہاں اپنے لیے مانگیں گے, ملک کے امن و امان کے لیے دعا مانگیں گے, بھارت کی شانتی کے لیے دعا مانگیں گے, وہیں ساتھ ساتھ جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں ان کی ہلاکت کے لیے ہم اللہ سے, کیونکہ گستاخ نبی کی ایک سزا, اب آپ بولیے, گستاخ نبی کی ایک سزا, بس اللہ سے ہلاکت کے لیے دعا مانگیے. اللہ پاک اپنے نبی سے بہت محبت کرتا ہے اور اسی محبت میں دنیا کو بنایا ہے, اسی لیے ہمیں بھی اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت کرنی ہے. آئیے سب مل کر استغفار پڑھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.